السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاه وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، قیامت کا دھماکہ سیریز کی اس ویڈیو میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ قیامت کے دھماکہ سیریز میں ہم قیامت کی چھوٹی چھوٹی نشانیوں کے بارے میں قرآن و احادیث کی روشنی میں گفتگو سن رہے ہیں، اور تقریباً 71 یعنی 71 چھوٹی چھوٹی نشانیوں کا تذکرہ اس سے پہلے کی ویڈیوز میں کیا جا چکا ہے۔ آج 72ویں نشانی میں آپ کے گوشِ گداز کرنا چاہتا ہوں۔ حضرات گرامی، ان ساری چیزوں کو سننے اور جاننے سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے ان سارے فتنوں سے اس کی پناہ طلب کریں اور اس سے محفوظ رکھنے کی دعا کریں۔ حضرات گرامی، ان ویڈیوز کو اگر آپ اپنے دوستوں، احباب، رشتہ داروں تک پہنچاتے ہیں، اپنے اعزہ اور اقربا تک پہنچاتے ہیں، تو یقین جانیے کہ آپ خیر کی، بھلائی کی نشر و اشاعت کرنے والے، ثواب کے مستحق ہوں گے، اور ساتھ ہی ساتھ صدقہ جاریہ یہ ہوگا میرے لیے، آپ کے لیے صدقہ جاریہ کا کام آپ کے لیے ہو جائے گا، انتظام ہو جائے گا۔ جب تک جتنے لوگ سنیں گے اتنا ثواب ہوتا رہے گا، یہ صدقہ جاریہ کہلاتا ہے۔ تو آئیے آج کے اس ویڈیو میں ہم 72ویں نشانی سے متعلق بات کرتے ہیں، جھوٹ کی کثرت۔ 72ویں نشانی ہے، جھوٹ بہت زیادہ ہو جائے گا۔ ہمارے سماج میں جو آج حال ہے ہم جانتے ہیں، جھوٹ ایک نہایت ہی بری عادت ہے، خبیث عادت ہے۔ آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے، جھوٹ ہی کی کوشش میں لگا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے پاس وہ جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے، وہ جھوٹا ہو جاتا ہے۔ حتیٰ یکتب عند اللہ کذابا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث گرامی ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ لوگوں میں جھوٹ پھیل جائے گا۔ ایک شخص اپنی گفتگو میں جھوٹ سے بچنے کی کوئی کوشش نہیں کرے گا، اور نہ وہ خبریں دوسروں تک منتقل کرنے سے قبل کسی قسم کی تحقیق کرے گا کہ یہ خبر سچی ہے یا جھوٹی ہے۔ کوئی تحقیق نہیں، اب جیسی خبر مل گئی اور اس کو نشر کر دیا، اس کا اعلان کر دیا۔ یہ سب کچھ جھوٹ کی کثرت اور لوگوں پر اس کے بہت برے اثرات کے باوجود ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون یأتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم فإیاکم وإیاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم۔ صحیح مسلم کی روایت ہے یہ۔ آخری زمانے میں کچھ ایسے دجال اور کذاب یعنی جھوٹے لوگ ظاہر ہوں گے، پیدا ہوں گے، جو تم سے ایسی احادیث بیان کریں گے، ایسی حدیثیں بیان کریں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، چاہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ فرمایا ہو۔ اگر واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور ہم بیان کر رہے ہیں، تب تو ہم خیر کو پھیلا رہے ہیں، اچھائیوں کو پھیلا رہے ہیں، اپنے نبی اور اپنے رسول محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت و سیرت کو عام کر رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے نہیں فرمایا ہے تو یہ جھوٹ ہے۔ تو ایسے لوگ آئیں گے جو ایسی حدیثیں بیان کریں گے جو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے بھی نہیں سنی ہوں گی۔ لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم فإیاکم وإیاہم۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم ان سے اپنے آپ کو بھی بچا کے رکھنا اور ان سے اپنے بچ کر کے رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں گمراہ کر دیں یا فتنے میں مبتلا کر دیں۔ تو یہ قیامت کی علامتوں میں سے ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان بین یدی الساعۃ کذابین فاحذروہم۔ قیامت سے پہلے کچھ بڑے بڑے جھوٹے لوگ ظاہر ہوں گے، ان سے بچ کر رہنا۔ یہ روایت بھی صحیح مسلم کی روایت ہے۔ عہد حاضر میں، موجودہ دور میں لوگوں کے جھوٹ سے اجتناب نہ کرنے کے باعث جھوٹی خبریں اور عجیب و غریب قصے بہت زیادہ مشہور ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ ہو گئے ہیں، بہت زیادہ مشہور ہو جاتے ہیں، بہت جلدی پھیل جاتے ہیں، جن کو ہم اور آپ افواہ کہتے ہیں، ریومر کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سنی ہوئی بات کی تصدیق کرنے اور اسے آگے پہنچانے سے منع فرمایا ہے۔ لہٰذا یہ ضروری ہے کہ اگر کوئی خبر سن کر آگے منتقل کر رہے ہوں یا کرنا چاہ رہے ہوں، اس کی پوری تحقیق کر لیں، تاکہ ہمارا شمار بھی جھوٹوں میں نہ ہو اور ہم گناہ و خطا میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ آج جو افواہوں کا بازار گرم ہے، خبروں میں تحقیق کا رواج نہیں ہے، واقعات و حالات کے بیان کرنے میں کمی بیشی نظر آتی ہے، یہ سب اسی جھوٹ کی قسموں میں سے ہیں جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، ماؤں اور بہنوں، جھوٹ سے بچیے۔ جھوٹ، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے،
مومن سے بہت سارے گناہ ہو سکتے ہیں لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا. جھوٹ ایک ایسی بیماری ہے جس بیماری سے اپنے آپ کو نکالنے کے لیے، بچانے کے لیے انسان اور کئی ایک جھوٹ بولتا ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو اس بلا سے، اس وبا سے محفوظ رکھے، ہمارے سماج کو محفوظ کر دے، ہمارے معاشرے کو صاف ستھرا کر دے. حضرات گرامی، میرے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے، شیئر کیجیے، بیل آئیکن ضرور دبائیے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.